بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر انیل شفیع کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں، اور آج جس ویڈیو کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ ہے سر کا درد، ہیڈ ایک، اور خاص طور پر اس حوالے سے کہ کون سے سر کا درد ایسا ہوتا ہے جس میں سی ٹی اسکین کروانا ضروری ہوتا ہے، اور وہ درد کون سا ایسا ہوتا ہے جو کہ زندگی کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو کا سٹارٹ لوں، میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہماری بات پہنچ سکے۔ سر کا درد ان علامتوں میں سے شاید سب سے زیادہ عام علامت ہے جس کو لے کر مریض ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور اچھی بات یہ ہے کہ اگر ہر 100 لوگوں کو جن کو سر کا درد ہوتا ہے ان میں سے تقریباً 90% لوگوں کو سر کے درد کی وہ قسم ہوتی ہے جو کہ زندگی کے لیے بالکل بھی خطرناک نہیں ہوتی اور کسی سیریس بیماری کا شاخسانہ یا سائن نہیں ہوتی۔ وہ عموماً سٹریس کی وجہ سے، جس کو ہم ٹینشن ہیڈ ایک کہتے ہیں، یا کچھ لوگوں میں مائیگرین کی وجہ سے، اور اس طرح کی کچھ اور کامن ریزنز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اس طرح کے سر درد کے لیے ہم جب ہسٹری لیتے ہیں، مریض سے معلومات لیتے ہیں، تو پھر ہم اس کے مطابق پیشنٹ کا علاج کرتے ہیں، اور بالعموم پیشنٹ اگرچہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اگر میرا سر کا درد ہے تو لازمی میرا سی ٹی اسکین ہونا چاہیے، لیکن ہم ہر پیشنٹ کا سی ٹی اسکین نہیں کرواتے۔ 10% پیشنٹس ایسے ہیں جس میں سر کا درد ایک خطرناک بیماری کی علامت ثابت ہو سکتا ہے، اور ان میں ہمیں پھر سی ٹی اسکین یا دوسرے جو ٹیسٹ ہیں وہ کروانے پڑ سکتے ہیں۔ کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو سر کا درد ہے یہ کوئی عام پرابلم ہے، ٹینشن ہیڈ ایک ہے، یا کوئی سیریس لائف تھریٹننگ ایشو ہو سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے تو اس کو بتانے سے پہلے کہ ہم یہ کیسے جانتے ہیں، کچھ کامن وجوہات جو کہ خطرناک سر کے درد کی ہو سکتی ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ اس میں فالج سے مراد ایک فالج کی قسم ہوتی ہے جس میں انسان کے جو برین ہے اس کے اندر بلیڈنگ ہو جاتی ہے، اور اس بلیڈنگ کی وجہ سے جب دماغ کے اوپر وہ جو دباؤ بڑھتا ہے اندرونی طور پہ، تو وہ سر کے درد کی شکل میں آ سکتا ہے۔ دوسری خطرناک وجہ جس کو ہم اینیورزمس کہتے ہیں، اردو میں اگر ہم بات کریں تو یہ ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں دماغ کی جو رگیں ہیں وہ ایک غبارے کی طرح پھول جاتی ہیں، اور یہ بھی لائف تھریٹننگ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے میننجائٹس یعنی دماغ کی جھلیوں کی سوزش جو ہے وہ بھی ایک خطرناک وجہ گردانی جاتی ہے۔ اور آخر میں برین ٹیومر، دماغ کی کوئی رسولی ہو سکتی ہے جو کہ خطرناک سر درد کا باعث بن رہی ہو۔ اب ایک ڈاکٹر کو ظاہر ہے کہ مریض کو دیکھنے سے یہ تو پتہ نہیں چل سکتا کہ اس کو دماغ کا ٹیومر ہے یا نہیں، یا اس کو کوئی برین میں بلیڈنگ ہے یا نہیں، کیونکہ ہم دماغ کو کھول کے تو نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس کے لیے پھر کچھ ایسی علامات ہوتی ہیں جن پر ہماری نظر ہوتی ہے کہ اگر وہ علامات آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ڈینجرس بیماری جو ہے وہ پیشنٹ میں ہو سکتی ہے۔ اب وہ علامات کیا کیا ہیں؟ اس میں سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ اگر کسی بھی انسان کو، خاص طور پر اگر اس کی ایج 50 ایئرز سے زیادہ ہے اور اس کو زندگی میں پہلی دفعہ ہیڈ ایک ہوتا ہے، تو اس کو سیریس لینا چاہیے۔ یا پہلی دفعہ ایک ایسی قسم کا سر درد ہوتا ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اس کو سیریس لینا چاہیے،
کیونکہ اس کی کوئی خطرناک وجہ ہو سکتی ہے۔ دوسری بات، جب آپ کے پاس پیشنٹ آ کر یہ کہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو میرے سر کا درد ہے یہ انتہائی شدید نوعیت کا ہے، آج تک ایسا درد سر کا مجھے کبھی نہیں ہوا، یہ بھی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اس بات کا امکان موجود ہے، ضروری نہیں لیکن امکان موجود ہے کہ یہ خطرناک سر کا درد ہو سکتا ہے اور اس میں ہمیں ٹیسٹ کروانے چاہیے۔ اسی طرح سے وہ سر کا درد جو اچانک سے شروع ہوتا ہے اور 5 منٹ سے بھی کم وقفے میں وہ اپنی پوری شدت کو پہنچ جاتا ہے، ایک دم سے سٹارٹ ہونا اور پھر پوری شدت پہ جلدی پہنچ جانا، یہ بھی اس کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو مثال کے طور پر آپ کچھ ایسی ادویات استعمال کر رہے ہیں جو خون پتلا کرنے والی ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو اچانک سے سر درد ہوتا ہے تو ہمارا جو ہے نا وہ خطرے کا یہ بھی ایک نشان ہے کہ خدا نخواستہ کو بلیڈنگ تو نہیں ہوئی جس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، تو ہم اس میں بھی ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ جن لوگوں کو آٹو امیون ڈیزیز یعنی ہمارا جو مدافعتی نظام ہے باڈی کا کچھ بیماریوں میں وہ کمزور پڑ جاتا ہے، جیسے کہ ایڈز کی بیماری، یا پھر جن لوگوں کو شوگر بہت ہی ان کنٹرولڈ ہوتی ہے ان میں بھی کبھی کبھی یہ ہو سکتا ہے، یا جو لوگ اسٹیرائڈز یوز کر رہے ہیں کسی وجہ سے، یا ان کو کینسر ہوا تھا وہ کیمو تھراپی یوز کر رہے ہیں، ان پیشنٹس میں اگر سر کا درد ہو تو اس کو ہمیشہ سیریس لینا چاہیے۔ جب تک انویسٹیگیشن نہ ہو جائے ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ کوئی خطرے والی بات نہیں ہے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ کچھ ایسی اعصاب پٹھے کی علامات ہوتی ہیں کہ جو اگر ہم کو پیشنٹ میں ملیں تو اس بات کا امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ یہ کوئی خطرے والی بات ہے۔ وہ علامات کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ اگر پیشنٹ آپ سے یہ کہے کہ جی میرا سر کا درد ہوا اور اچانک سے میرے جسم کے ایک حصے میں ہاتھ میں یا ٹانگ میں جو ہے نا وہ کمزوری پیدا ہو گئی یا جان ختم ہو گئی، تو یہ ایک علامت ہے، ایک اعصابی علامت جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ خطرناک سائٹ پہ جا رہی ہے بات۔ اسی طرح سے اگر آپ پیشنٹ دیکھتے ہیں اور جو ہے پیشنٹ کو بولنے میں دقت ہو رہی ہے، صحیح طرح سے بول نہیں پا رہا اور ساتھ سر میں درد ہو رہا ہے یا رک رک کے بول رہا ہے جیسے پیشنٹ، تو یہ بھی جو ہے نا وہ خطرے والی علامت ہے۔ اگر پیشنٹ کو سر کے درد کے ساتھ مرگی جیسے جھٹکے لگنا شروع ہوئے ہیں تو یہ بھی اس کو بھی ہم جو ہے نا بڑا سیریس اس کو لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر سر کا شدید درد سر کے پچھلے حصے میں ہو اور خاص طور پر گردن سے وہ نیچے جا رہا ہو، گردن کے تھرو نیچے، تو اس کو بھی جو ہے نا وہ سیریسلی لینا چاہیے۔ اور عموماً جو ہے بڑھاپے میں اگر سر کا درد ہو تو جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس میں کیونکہ چانس تھوڑا زیادہ ہوتا ہے مسئلہ ہونے کا، تو اس میں ہماری تسلی کے لیے ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ ان تمام کنڈیشنز میں بالعموم ڈاکٹر آپ سے کہے گا کہ آپ سی ٹی اسکین کروائیں، اور کبھی کبھار جب ہمیں وہ شک ہوتا ہے لیکن وہ شک بہت زیادہ نہیں ہوتا تو ایک ٹیسٹ ہوتا ہے آنکھوں کا، اس کو ہم فنڈوسکوپی کہتے ہیں۔ یہ بیسیکلی نظر کا ٹیسٹ نہیں ہوتا، اس میں جو آنکھ کا پردہ ہوتا ہے اس کو ایک مشین کے ساتھ جو ہے نا وہ دیکھا جاتا ہے۔ تو اس ٹیسٹ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر دماغ کی جھلیوں پہ سوزش ہو اور دماغ کا پریشر بڑا ہو تو اس کے جو اثرات ہیں وہ آنکھ کے جو پردہ ہے ریٹینا، اور ریٹینا کے اوپر آپٹک ڈسک، اس کے اوپر اس کے اثرات دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ٹیسٹ کیونکہ آسانی سے ہو سکتا ہے، جو آئی ڈاکٹرز ہیں ماہر امراض چشم وہ کر لیتے ہیں، اور تو اس لیے کبھی کبھار جن میں زیادہ خطرہ نظر نہ آ رہا ہو لیکن تھوڑا بہت علامات ہوں بھی صحیح، ان میں ہم سی ٹی اسکین کی بجائے یہ والا ٹیسٹ کرا کے تسلی کر لیتے ہیں۔ تو میری آج کی ویڈیو کا بنیادی مقصد آپ کو یہ تھوڑی اس بارے میں معلومات دینا تھا، اور جو خوشی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ 90% جو ہیڈ ایک ہے وہ سٹریس ہیڈ ایک یا مائیگرین یا اس ورائٹی کا ہیڈ ایک ہوتا ہے جس کا نہ صرف یہ کہ زندگی کے لیے نقصان دہ نہیں ہے بلکہ
اس کا بڑا ایزیلی علاج ہو جاتا ہے. تو اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، اور اگر آپ کو سر کا درد ہے تو آپ اپنے فزیشین کو، اپنے ڈاکٹر کو چیک کروائیں تاکہ اس کا ایک اچھا علاج جو ہے نا وہ ہو سکے. بہت شکریہ.